Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, today we are going to discuss China's Way to Progress, written by Galeazzo Santini. اس چیپٹر میں ہم چائناز وے ٹو پروگریس اس کے سیلینٹ فیچرز ڈسکس کریں گے. چائنا کی ترقی کے متعلق تمام جو باتیں کی گئی ہیں وہ اس میں ڈسکس کی جائیں گی. ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ کو ڈسکس کیا جائے گا. ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی کو ڈسکس کیا جائے گا. اے ڈے ان دا لائف آف اے اسٹوڈنٹ, چائنیز ویمن, سوشل سیکورٹی بینیفٹس and agricultural system of China will be discussed in this lecture. Dear students, اس چیپٹر میں ہمیں چین کے سوشل اور اکنامک سسٹم سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. ان ٹرم آف ایریا, چائنا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے. دنیا کی چوتھائی آبادی اس ملک میں بستی ہے. بڑے عرصے تک ویسٹرن کنٹریز نے چائنا کو نظر انداز کیے رکھا. اب اس کی اور اراؤنڈ جو پروگرس ہے, اس کی جو پراسپیرٹی ہے, اس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز نے اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج کر لیا ہے چائنا کی طرف. آلدو چائنا 1949 میں انڈیپینڈنس حاصل کی چائنا نے, مگر اب چائنا کے لوگوں نے خوراک کی کمی, ان امپلائمنٹ, سوشل انسیکیورٹی, اکنامک انسٹیبلٹی اور پاپولیشن کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا. چائنا کے لوگ جو ہیں وہ بڑے محنتی اور سادہ ہیں. چائنا میں 3 چیزیں مس ہیں. چائنیز کہتے ہیں کہ 3 W's جو ہیں وہ مس ہیں: ویلتھ, وائن اینڈ ویمن. یعنی کہ چین میں ویلتھ دولت, وائن شراب, اور ڈبلیو ویمن یعنی کہ جنسی بے راہ روی جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. اجتماعی ترقی اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. چائنا کا جو اقتصادی نظام ہے, اکنامک سسٹم ہے, وہ ویسٹرن کنٹریز سے بالکل مختلف ہے, یکسر مختلف ہے. مجموعی طور پر مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ مغربی معاشی نظام کا متمم نظر آتا ہے, مگر چینی لوگ مجموعی پیداوار کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کا تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں. وہ انسان کو مشینوں پر اولویت دیتے ہیں اور قومی مفاد کو شخصی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی کہ نیشنل بینیفٹس جو ہیں, نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز فار ایز سوشل بینیفٹس آر کنسرنڈ, ایز فار ایز پرسنل بینیفٹس آر کنسرنڈ. یا پرسنل انٹرسٹ کو وہ کم ترجیح دیتے ہیں اپنی نیشنل انٹرسٹ پر. اکنامک ترقی کے لیے جو ان کے پروونسز جو ہیں, ان کے جو صوبے ہیں, وہ اپنے جو ان کا فیڈرل گورنمنٹ ہے, اپنا جو سینٹر ہے اس پہ وہ انحصار نہیں کرتے. ان ادر ورڈس دیر اکانومی از ڈی سینٹرلائزڈ. مطلب جو ان کے کمیونس جو ہیں, ان کے جو پروونسز جو ہیں, ان کے ڈسٹرکٹس جو ہیں, وہ ان کے اپنے سوشل سیٹ اپس ہیں, اپنے ان کے مشینری ہے, اپنا سارا کچھ کرتے ہیں. وہ ان کا جو سینٹر ہے اس پہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہر پروونس ہے, ہر ڈسٹرکٹ ہے, وہ اپنے آپ اپنا نظام خود چلا رہی ہے. سو دس از کالڈ ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی. If we talk about the agricultural system of China, تو چائنا جو ہے وہ زرعی طور پر ایک خود کفیل ملک ہے. اس طرح تمام صوبے وسائل کے لحاظ سے خود کفیل ہیں. چین کے شہر اور دیہات یکساں طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. جہاں تک ذکر ہے ایگریکلچر سسٹم کا, تو گاؤں میں رہنے والے لوگ جو ہیں, جیسے پاکستان میں ہیں, وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں, یا انہیں پھر چھوٹی چھوٹی مقامی صنعتیں جو ہیں وہ ان میں کام دیا جاتا ہے. دیہاتوں میں بسنے والے لوگ شہروں کا رخ نہیں کرتے.
یعنی کہ اربنائزیشن وہاں پہ نہیں ہوتی. جیسے پاکستان میں ہے رورل ایریا سے لوگ اٹھ کر مائیگریٹ کر کے وہ شہروں میں جا رہے ہیں, اربنائزیشن ہو رہی ہے. تو چائنا میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے, دیہات میں رہنے والے لوگ وہیں پہ رہتے ہیں. چینیوں نے انسانی محنت اور مشین کے استعمال میں توازن جو ہے وہ ایک بیلنس قائم رکھا ہوا ہے. چینی لوگ زیادہ تر اپنے ملک کی تیار کردہ مشینیں ہی استعمال کرتے ہیں, میڈ ان چائنا جو چیزیں ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو اپنے ان کی جو سسٹم ہے, ایگریکلچر سسٹم ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کمیونز میں چھوٹے چھوٹے بریگیڈز میں ان کو تقسیم کیا گیا, چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اور ان زرعی کمیونز پر ان کے لیے رہائش جو ہوتی ہے وہ مفت ہوتی ہے. مزدوروں اور کاشتکاروں کو مفت طبی سہولیات میسر ہوتی ہیں, البتہ ان کے افراد خانہ کو نصف اخراجات ادا کرنا پڑتے ہیں. تو جہاں تک سوشل سیکیورٹی بینیفٹس کی بات ہے, اگر کوئی کارکن بیمار پڑ جائے تو اسے 6 ماہ تک کی پوری تنخواہ دی جاتی ہے. ان کیس آف ایمرجنسی اس کو پہلے 6 ماہ جو ہوں گے اس کی بیماری کے بعد اس کو سیلری پوری دی جائے گی. اس کے بعد سیلری کا صرف 60% حصہ دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک ملازم جو ہے ان کا وہ 6 ماہ سے زیادہ بیمار رہتا ہے تو اس کو اس کی سیلری کا 60% دیا جائے گا. اگر کوئی کارکن معذور ہو جائے یا وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکے تو کمپنی اس کی براہ راست مدد کرتی ہے. چین میں جو مرد ہیں وہ 60 سال کی عمر میں اور عورتیں 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پینشن بھی دی جاتی ہے. ہر کارخانے میں ایک کیفیٹیریا ہوتا ہے جہاں کارکنوں کو روزانہ 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے. If we talk about Chinese women, چائنیز خواتین کو زچگی سے پہلے یعنی کہ چائلڈ برتھ میں 56 ڈیز پیڈ ہالیڈیز ملتی ہیں. مطلب زچگی میں چائلڈ برتھ میں ایک چینی خاتون کو 56 دنوں کی پیڈ چھٹی ملے گی. اسی دوران ان کو پوری تنخواہ دی جاتی ہے. ان کے بچوں کی نگہداشت اور تعلیم کی ذمہ داری ان کی فیکٹری اٹھاتی ہے. چینی لوگ جو ہیں وہ 7 دنوں میں 6 دن کام کرتے ہیں. مزدور جو ہیں ان کو سال میں 1 ہفتے کی چھٹیاں ملتی ہیں. جو لوگ گھروں سے دور کام کرتے ہیں انہیں سال میں 2 ہفتوں کی چھٹیاں ملتی ہیں. 1 مئی اور 1 اکتوبر کو چینی قومی تعطیلات کے طور پر مناتے ہیں. اور جہاں تک ان کے اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے وہ بھی سارا دن اپنی ان کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں گزارتے ہیں. صبح ارلی ان دی مارننگ اٹھ کے وہ بریک فاسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اسکول چلے جاتے ہیں, 1 بجے تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد ان کا جو ان کو آف دی جاتی ہے وہ گھر آ جاتے ہیں, ریسیس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں اور 3 بجے وہ فری ہوتے ہیں. اگر ہم پھر بات کرتے ہیں چینی خواتین کی تو ان کو وہ سماجی سہولیات حاصل ہیں جو مغرب میں رہنے والی عورتوں کو حاصل نہیں. مغربی پیمانے پر چینی عورت میں نسوانیت کا فقدان نظر آتا ہے, یعنی کہ وومن ہرڈ جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے. ایز فار ایز دا ویسٹرن ویمن آر کنسرنڈ, یا ان کمپیریزن آف ویسٹرن ویمن, ان میں ویمن ہوڈ جو ہے وہ کم نظر آتی ہے, وہ میک اپ نہیں کرتی. اب چینی عورتوں کو وہ عزت حاصل ہے, انہیں وہ مقام حاصل ہے جو پہلے ان کو کبھی حاصل نہ تھا. چینی لوگ افراد کا محض ایک ازدحام نہیں ہے. چینی لوگ جو ہیں وہ صرف لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک نیشن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک نیشن کے طور پہ ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ لوگوں کا ایک کراؤڈ نہیں ہے بلکہ وہ جو ہیں وہ ایک نیشن ہے, ایک ایسی نیشن جو ہے وہ باعزت ہیں اور باوقار نیشن چائنیز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیز ور سم salient features of China. And if we talk about the Chinese student, a day in the life of 16-year-old girl, a Chinese student, how do the students live and what do they think individually? Despite having to use an interpreter, I was able to find out
Here is the result of my interview with Wen Xiu, 16-year-old girl who lives in workers district of Pengpu at Shanghai. She is pupil in class 3 at junior school. She will shortly be taking her diploma. تو رائٹر نے اس میں ہمیں بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک انٹرویو کیا ایک چائنیز اسٹوڈنٹ کا، تو جو اس نے وہ چیزیں حاصل کی، کہتا ہے کہ انٹرپریٹر میرے تھا، ٹرانسلیٹر تھا، تو اس نے مجھے چیزیں بتائیں وہ یہ تھیں. ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ڈے؟ تو چائنیز اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس طرح اپنے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. تو بتایا آئی گیٹ اپ ایٹ 6 o'clock in the morning, do a few chores in the house, have breakfast and go to school at 8 a.m. A student gets up early in the morning at 6 o'clock, does some chores at house, takes breakfast and goes to school at 8 a.m. Student further says that I finish at 11 o'clock. اس کے بعد 11 o'clock پہ وہ ختم کرے گا. I go home and have lunch. اسکول 11 بجے ختم ہوگا، لنچ کرے گا. At 1:30 I am back to school again until 3 o'clock. تو 1:30 پہ یعنی کہ 1:30 بجے وہ دوبارہ اسکول جائے گا اور 3 بجے تک وہاں پہ رہے گا. Then I go back home and work. واپس جاتا ہے، گھر کے کام کرتا ہے. How much time do you spend on homework at home? کتنا ٹائم، اس نے سوال کیا کہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو. ویل ایکچولی آئی ڈو مائی ہوم ورک ایٹ اسکول. کہتے ہیں کہ میں موسٹلی زیادہ تر اپنا جو کام ہے وہ گھر کا کام اسکول پہ ہی کر لیتا ہوں. ایٹ ہوم آئی گو تھرو دا لیسنس فار اباؤٹ این آور. فرام 8 o'clock آن آئی ریلیکس ریڈنگ دا پیپرز, لسننگ ٹو دا ریڈیو. واٹ نیوز آر یو موسٹ انٹرسٹڈ ان؟ آل پولیٹیکل نیوز وچ illustrate the national and international situations. Next question was asked, what do you do when you meet with your girlfriends? کیا کرتی جب اپنی گرل فرینڈ سے ملتی ہو؟ تو I often go out with girls and boys of my age. We do some sports and often play ping pong. Ping pong ایک گیم ہے، وہ کہتی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ وہ کھیلتی ہوں. Question answer of this question will be discussed in next video. اللہ حافظ.